الرحمن الرحیم. محترم حضرات، آج میں جس عنوان پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ وہ عنوان ہے ظہور امام مہدی اور خروج دجال. یہ عنوان اخذ کرنے کا میرا مقصود اور مطلوب یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دور حاضر فتنوں کا دور ہے، اور حالیہ جو جنگ و جدل مارکا آرائی دنیا کے اندر ہو رہی ہے، یہ سب دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے کہہ بھی دیا ہے کہ اب تو امام مہدی کی ضرورت ہے، اب تو امام مہدی آنے والے ہیں، اب تو ضرور بھی ضرور آئیں گے. اور یہ تمام چیزیں اتنی زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ہاں اب عنقریب بہت جلد جو ہے وہ ظہور امام مہدی ہوگا. اب دنیا جو ہے اس مرحلے میں پہنچ چکی ہے کہ اب جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہے اللہ رب العالمین نے جو مقرر کی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں قیامت کی نشانیاں، وہ ہونے والی ہیں. ان تمام باتوں کو سوچ کر کے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ عنوان رکھا جائے. دیکھیے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو بہتر معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں، کچھ علامتیں بتائی ہیں. جب تک وہ علامتیں رونما نہ ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی. ایک حدیث کے اندر جو کہ صحیح مسلم کتاب الفتن کی ہے، اور حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کے اندر بات یہ ہے کہ صحابہ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ کس عنوان پر بات کر رہے تھے، کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ قیامت کب قائم ہوگی اس ٹاپک پر بات کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. 10 نشانیاں یہ جب تک رونما نہیں ہو جاتی قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے، اور نہیں ہوگی. کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بتائیں. دھواں کا مطلب پوری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا. دجال کا آنا، دابت الارض، زمین سے جانور کا نکلنا جو انسان جیسی گفتگو کرے گا. مغرب سے سورج نکلنا، ابھی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ ہو جائے گا، مغرب سے نکلے گا مشرق میں ڈوبے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، مشرق میں زلزلہ، مغرب میں زلزلہ، جزیرۃ العرب میں زلزلہ، زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی دنیا کے اندر، یمن سے آگ کا نکلنا. یہ جب تک نشانیاں 10 مکمل نہ ہو جائیں قیامت قائم نہیں ہوگی. اب رہ گئی بات کہ اب جن 2 نشانیوں کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، ایک ظہور امام مہدی اور خروج دجال کے بارے میں، تو ابھی وہ وقت نہیں آیا. بے شک دنیا کے اندر فتنے ہیں، بے شک دنیا کے اندر فساد ہیں، بے شک ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا اپنی اختتام کو پہنچ رہی ہے، بے شک یہ چیزیں صحیح ہیں، لیکن ابھی وہ لمحہ نہیں آیا ہے میرے علم کے مطابق کہ ابھی امام مہدی کا ظہور ہو. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، امام مہدی جب آئیں گے تو دنیا ایک دم سے خراب ہو چکی ہوگی، فتن و فساد بہت زیادہ ہوں گے، پوری دنیا شر پسندی میں ہوگی. ابھی جو دیکھ رہے ہیں اس سے بھی بھیانک، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب روئے زمین فتن و فساد سے بھر جائے گی تو میرے خاندان سے ایک آئے گا شخص جو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا. تو زمین مکمل طور سے فتن و فساد میں ہوگی. اور جب ہم مہدی آئیں گے تو ان کے بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے.
اور عیسیٰ علیہ السلام تبھی آئیں گے جب دجال آئے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اسپیشل جو بھیجے گئے ہوں گے وہ دجال کو ختم کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، حالات کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگتا کہ یہ نشانیاں اتنی جلدی مکمل ہو جائیں گی، کیونکہ ایک صرف ظہور امام مہدی نہیں ہے، ظہور امام مہدی سے اٹیچ جو ہے وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے اٹیچ ہے دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، جو کہ اتنی جلدی نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ امت محمدیہ کی آخری لڑائی، آخری جو جہاد ہوگا وہ دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم، اس کے بعد جہاد ختم۔ اور حدیث کی روشنی میں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حالات ایسے نہیں ہوں گے جیسے آج ہے، اسلحے ایسے نہیں ہوں گے جیسے اس وقت ہے، لڑائیاں ایسی نہیں ہوں گی جیسے اس طرح ہو رہی ہیں۔ لڑائیوں کے تذکرے میں ایک حدیث میں سناؤں، بات صاف ہو جائے، واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ رومی لوگ جو ہے وہ لشکر کشی کریں گے، رومی حملہ کریں گے، اور رومیوں کے حملے کا جواب دینے کے لیے مدینہ سے ایک فوج جائے گی جو روئے زمین کی سب سے بہترین فوج ہوگی، سب سے بہترین فوج، عمل کے اعتبار سے بھی اور اسلحے کے اعتبار سے۔ وہ فوج جائے گی، لڑائی کے دوران ایسا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلم فوج میں سے کچھ لوگ نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے، راہ فرار اختیار کریں گے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس میں سے بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، یہ دنیا کے بہترین شہداء ہوں گے، اور باقی جو بچیں گے وہ فاتح بنیں گے، جیتیں گے جنگ کو، یہ دنیا کے بہترین فاتحین ہوں گے، بہترین لوگ ہوں گے۔ مدینہ سے نکلیں گے، سوچئے کہاں سے نکلیں گے؟ مدینہ سے نکلیں گے۔ یہ بھی غور کرنا چاہیے، لوگ آج کتنی ساری باتیں کرتے ہیں، ہے نا، کہ عرب کے اندر ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا۔ عرب سے ہی وہ فوج نکلے گی، مدینہ سے وہ فوج نکلے گی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ لوگ جب واپس آ رہے ہوں گے، زیتون کے درخت ہوں گے جہاں وہ ٹھہریں گے، قیام کریں گے واپسی میں، اور حدیث کے اندر ہے اپنی تلواروں کو وہ زیتون کے درخت سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے کہ پیچھے سے شیطان جبکہ جھوٹ بول رہا ہوگا، ابھی دجال آیا نہیں ہوگا، مگر انہوں زور سے چلا کر کہے گا کہ جاؤ جاؤ تمہارے گھروں کے اندر دجال گھس گیا ہے، حالانکہ یہ افواہ ہوگی، جھوٹی خبر ہوگی۔ یہاں میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو لڑنے کے لیے گئے ہوں گے وہ کون سا ہتھیار لے کر گئے ہوں گے؟ تلوار لے کر کے گئے ہوں گے۔ کیا وہ دور اس حدیث کو سامنے اگر رکھیں تو کیا یہ دور آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ ابھی کتنے سالوں تک یہ دور نظر نہیں آتا ہے۔ وہ دور کب ہوگا اللہ بہتر جانے، میں اس کی پیشین گوئی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دور کب ہوگا، کس سن میں ہوگا، وہ اللہ بہتر جاننے والا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم جو نوجوان، ہم جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ظہور امام مہدی کا وقت آ گیا ہے، تو یہ وقت نہیں ہے، ابھی ٹائم ہے، یہ وقت نہیں ہے۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اب چند باتیں جو ہے امام مہدی کے تعلق سے جان لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دجال کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دیکھیے امام مہدی جو ہے نا، ان کا جو ہے ظہور جو ہوگا، جو وہ ظاہر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کی پہلے پیدائش ہوگی، امام مہدی کی پیدائش ہوگی باقاعدہ۔ امام مہدی پیدائش مدینہ کے اندر، مدینۃ النبی میں، مدینہ صرف، اب مدینہ صرف بولو تو لوگ اس میں بھی کنفیوز کر دیتے، کیونکہ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں کہ ہم بھی مدینہ میں پیدا ہوئے، مدینہ مانے عربی میں شہر ہوتا ہے، ہم بھی کسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں نا، تو ہم بھی امام مہدی ہو گئے۔ لوگ کیا ہے مہدویت کا دعویٰ کرنے میں اتنے کذاب اور جھوٹے ہیں کہ اپنا نام بدل لیتے، اپنے والد کا نام بھی بدل لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی جو ہوں گے وہ میرے خاندان سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے امام مہدی ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ تھا، ایسے ہی ان کا سیم، ان کا نام ہی محمد، والد صاحب کا نام عبداللہ۔ بچپن سے عام بچوں سے مختلف ہوں گے، ہائی لائٹ ہوں گے یعنی اچھائی میں، اور پھر اس کے بعد جب
جوان ہوں گے، بڑے ہوں گے، اللہ صلاحیتیں دے گا تو حالات ایسے ہو جائیں گے کہ بادشاہت کے بارے میں ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، بادشاہ بنانے کے بارے میں، لیڈر بنانے کے بارے میں ٹکراؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، کس کو بادشاہ بنایا جائے۔ تب لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کو بنا دیا جائے۔ ابھی بھی لوگ نہیں جانیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ سن لو غور سے، امام مہدی کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہیں گے کہ میں امام مہدی ہوں، مجھے مانو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں جلسہ ہو رہا ہے، وہاں جلسہ ہو رہا ہے، امام مہدی کے جلسہ بھائی انڈیا میں آ رہے ہیں، وہاں جلسہ ہوگا امام مہدی صاحب کا، وہاں جلسہ ہوگا، وہاں یہ سب پکارا نہیں ہوں گے، 10-20 لوگ ساتھ میں ہمیشہ رہ رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ امام مہدی بولیں گے ہی نہیں کہ میں امام مہدی ہوں، نشانیاں دیکھ کر کے لوگ پہچانیں گے، علماء گواہی دیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، نشانیاں دیکھ کر کے۔ آج لوگ جھوٹے دعوے دار امام مہدی کے کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام پہلے کچھ اور تھا اور میں نے نام چینج کر لیا، اپنا نام محمد کر لیا ہے۔ والد صاحب کا نام وہ بھی چینج کر لیا، میں عبداللہ کر لیا۔ ایسا وہ چینج شدہ نہیں ہوں گے کہ ایسا چینج کر لیے، نہیں، پیدائشی طور پر ان کا نام محمد، ان کے والد صاحب کا نام جو ہے عبداللہ ہوگا۔ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، اہل بیت میں سے پیدا ہوں گے، اور نشانیاں یہ ہوں گی کہ پہلے تو وہ لیڈری قبول ہی نہیں کریں گے، ہمیں لیڈر نہیں بننا ہے، کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر، ہاں حرام نہیں ہے جب آدمی دیکھے کہ بھائی یہ عہدہ میں ہی سنبھال سکتا ہوں تو آدمی خود بڑھ کر کے کہہ سکتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے دے دو، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ لیکن اچھے لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ عہدہ ہمیشہ بڑھ کر کے نہیں مانگتے، یہ ہم کو چاہیے، یہ ہمیں دو، اگر نہیں دیے تو ناراض ہو جائیں۔ اچھے لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو امام مہدی بھی پہلے قبول نہیں کریں گے، یہ لیڈر بننا قبول ہی نہیں کریں گے پہلے، وہ تو مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے، خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں گے، لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں ہمارے لیڈر تو آپ ہی ہیں، آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، آپ کو ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ اچھا جب لیڈری وہ قبول کر لیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جب وہ حکومت سنبھالیں گے، ایک رات میں حکومت کے تمام معاملات وہ سیکھ بھی جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوگی، سمجھ لیجیے، اسپیشل اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیز دے گا کہ ایک رات میں پوری چیزیں ان کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ حالانکہ جب آدمی کوئی نایاب ہو اور وہ حکومت کی ذمہ داری سنبھالے تو اس کو سمجھتے سمجھتے بڑی دیر ہو جاتی ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا، وہ سب کچھ سیکھ جائیں گے۔ اور ان کے خلاف اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ایک فوج بھیجے گی ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے۔ مقام بیدا مدینہ کے قریب جگہ، وہاں پوری فوج اللہ تعالیٰ دھسا دے گا، دشمن فوج پوری مقام بیدا کے پاس دھس جائے گی، ان کے خلاف جو لوگ نکلیں گے وہ دھسا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مدد کرے گا ان کی، کیونکہ ان کے پاس ابھی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ یہ دیکھ کر کے علماء ان کے پاس اکٹھا شروع ہوں گے، یہ نشانیاں دیکھ کر کے علماء کہیں گے کہ یہ امام مہدی ہے۔ وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ آؤ میں مہدی ہوں، لوگوں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں مہدی ہوں، ایسا نہیں کہیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے تعلق سے جو نشانیاں، جو علامتیں بتائی تھیں، وہ تمام علامتیں، نشانیاں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، لوگ کہیں گے، ہے نا۔ اور ان کی حکومت جو ہوگی وہ 7 سال ہوگی، حدیث کے مطابق 7 سال ہوگی۔ امام موصوف جو ہوں گے کشادہ پیشانی، اونچی ناک والے ہوں گے، خوبصورت چہرہ ہوگا، اور ان کے دور میں دولت کی فراوانی ہوگی، دولت زیادہ ہوگی، اور یہ لوگوں میں تقسیم بھی کریں گے۔ اور 7 سال کے بعد یہ بہت ساری جد و جہد کریں گے، جیسا کہ نبی نے کہا کہ یہ آئیں گے اس وقت جبکہ زمین ظلم سے، جور سے، فتنے سے، فساد سے بھری ہوگی، یہ آ کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے دنیا کے اندر، زمین پر۔ تو سچ مچ یہ 7 سالوں تک انتھک کوشش کریں گے، انتھک محنت کریں گے، اور زمین سے فتن و فساد مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، ہے نا۔
عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے جب یہ دمشق کے جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا اور امام مہدی اور ان کے لوگ پورے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. اقامت ہو چکی ہوگی, اتنی تیاری کی اقامت ہو چکی ہوگی, بس نماز پڑھانے کی باری ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے نازل ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ایسا لگے گا کہ جیسے ابھی ابھی غسل کر کے آئے ہو, پانی ٹپک رہا ہوگا ان کے بالوں سے. ابھی لوگ جان جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے آنے کا جو اسٹائل ہوگا, جو طریقہ ہوگا, اس اسٹائل سے پورے لوگ جان جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی. پھر اس کے بعد امام مہدی کہیں گے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں آپ جو ہے نماز پڑھائیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب آپ سوچئے کہ امام مہدی کون سی نماز پڑھائیں گے؟ امام مہدی نماز پڑھائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے, پورے لوگ نماز پڑھیں گے. امام مہدی کی امامت میں پورے لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تمام لوگ نماز پڑھیں گے. وہ نماز کون سی ہوگی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. حنفی ہوگی, مالکی والی ہوگی آپ لوگ بولیں گے, یا شافعی والی ہوگی, یا حنبلی نماز ہوگی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کون سی نماز پڑھائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے امام مہدی نماز پڑھائیں گے تو محمدی نماز پڑھائیں گے, محمدی نماز. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے مسلک والی نماز چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جو نماز امام مہدی پڑھائیں گے, جو نماز عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے ٹھہر کر پڑھیں گے, یہ امت محمدیہ کی شان ہے, یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے, یہ امت محمدیہ کا اکرام ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے نبی نہیں ہوں گے, امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے اس امت کے امام اس وقت جو ہوں گے امام مہدی ان کے پیچھے ٹھہر کر کے نماز پڑھ رہے ہوں گے. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو محمدی نماز پڑھیے, محمدی نماز. بہرحال اس کے بعد ان کا دور ختم ہو جائے گا امام مہدی کا, اور اب جو دور شروع ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا. ایک حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے دنیا کے اندر, لیکن ان کے ان 40 سالوں میں بہت کچھ ہوگا. سب سے بڑی چیز جو آج میرا پوائنٹ ہے, جو میرا موضوع کا ایک حصہ ہے, خروج دجال. دجال کا خروج ان کے دور میں ہوگا. دجال آئیں گا, اور دجال جو ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر ہے. خروج کا لفظ جو آیا ہوا نا کہ دجال کا خروج, دیکھو میں ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کر رہا ہوں, اس پر غور کرو. میں نے کہا امام مہدی کا ظہور, یعنی امام مہدی کا ظاہر ہونا. وہ ہوں گے مگر بچپن سے کوئی نہیں جانے گا کہ امام مہدی. بڑے ہوں گے, نشانیاں دیکھ کر, علامتیں دیکھ کر لوگ سمجھیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں. یہ ہے ظہور یعنی ظاہر ہونا. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول, مطلب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ہے نا, اس لیے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ دجال کا خروج, مطلب یہ کہ دجال نکلے گا کہیں سے, اچانک ایسا نکلے گا. تو دجال دنیا کے اندر ہے, نبی کی حدیث ہے, دنیا کے اندر دجال اس وقت بھی ہے, موجود ہے. ہاں اس کے نکلنے کا جو ٹائم ہے وہ اللہ کی جب منشا ہوگی, جب اللہ کی مرضی ہوگی, جب اللہ نکالنا چاہے گا تب وہ نکلے گا. ہاں تب دجال نکلے گا. اور دجال بھی انسانوں میں سے ہے, کوئی الگ مخلوق نہیں ہے, انسانوں میں سے ہے دجال. میں تذکرہ کروں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ وقت دے, ٹائم دے. دجال ایک نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اس بات کا پتہ حدیث سے چلتا ہے. واقعہ اس طریقے سے مختصر میں بتاؤں, ابو داؤد کتاب الفتن کی حدیث ہے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرنے والی ہیں, راویہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے, تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تمیم داری ان کا نام تھا, تمیم داری. یہ پہلے عیسائی تھے, بعد میں جو اسلام قبول کیے تھے.
یہ کسی کا واقعہ بیان کیا نبی کے سامنے اور نبی نے انکار نہیں کیا. اگر نبی کہہ دیتے نہیں یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹی بات ہے, نہیں جو تم بیان کیے وہ سچی بات نہیں ہے, تو ہم مان لیتے کہ یہ چیز سچی نہیں ہے. مگر نبی کے سامنے کسی واقعے کا تذکرہ ہو, نبی خاموش رہے, نبی اس کو جھوٹا نہ کہیں, تو مطلب وہ چیز صحیح ہے. اور نبی اس پر کچھ اور کہیں کہ ہاں دجال فلاں جگہ ہے, دجال مشرق کی طرف ہے, دجال فلاں جگہ, ایسا سمجھو 3 مرتبہ کہیں تو بات اور پختہ ہو جاتی ہے. واقعہ اس طریقے سے مختصراً کہ تمیم داری کہتے ہیں, ان سے کسی نے بیان کیا کہ ایک بندہ تھا وہ جو پردے والی کشتیاں ہوتی تھیں نا پہلے, وہ کشتی لے کر سمندر میں نکلا. اچھا, کشتی جب سمندر میں لے کر کے نکلا تو وہ ہواؤں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس کی کشتی جس جزیرے پر جس طرف وہ جا رہا تھا اس طرف نہیں جا کر کے کہیں نامعلوم جزیرے پر اس کی کشتی چلی گئی, کسی ایسی جگہ جہاں وہ خود نہیں جانتا تھا کہ میری کشتی کہاں آ گئی. اب جو ہے وہاں پر اس کی ملاقات اس بندے کی دجال سے ہوئی. پہلے ایک عورت سے ہوئی, وہ عورت لے جا کر کے, جس کو حدیث کے اندر کہا گیا دجال کی جاسوس, وہ عورت لے جا کر کے پہنچائی ایک بندہ جو بہت بھدا تھا, بہت موٹا تھا, بہت بالوں والا تھا. حدیث کے اندر بتایا گیا عجیب سا اچھل کود کر رہا تھا, زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا, وہاں سے نکل نہیں سکتا تھا. اس بندے سے ان کی ملاقات ہوئی. اس بندے نے سوال بھی کیا, کیا آخری نبی آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آ گئے. لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ نہیں, بہت سارے لوگ مانے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک کیا, مانا لوگوں نے. بعد میں جب یہ کشتی لے کر وہاں سے نکل گئے اور لوگوں کو یہ واقعہ سنایا, اور یہ واقعہ انہوں نے تمیم داری تک بھی پہنچایا یہ واقعہ, تو تمیم داری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ ایک بندے نے مجھ سے ایسا بیان کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اسی لیے علماء کہتے ہیں بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے دجال آج بھی موجود ہے. اب یہاں پر ایک مختصر سی بات میں کروں, حالانکہ ٹائم اتنا نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے. برمودا ٹرائنگل ہے نا, لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ دجال وہیں پر ہے کیونکہ پوری کشتیاں جا کر وہاں ڈوب جاتی ہیں تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. برمودا ٹرائنگل کے بارے میں زیادہ جو علم رکھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. برمودا ٹرائنگل کی جو زمین ہے وہ دراصل مقناطیسی ہے, یعنی کچھ ایسا ہے کہ چیزوں کو اپنی طرف وہ کھینچ لیتی ہیں, بس اتنا ہے. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے برمودا ٹرائنگل میں جا کر کے دجال بیٹھا ہوا ہے اور اسی لیے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے. وہ کہاں ہے اللہ کو بہتر معلوم. بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جو ہے جکڑا ہوا دجال موجود ہے. اچھا, دجال نکلے گا کہاں سے؟ جب وہ نکلنے کی باری آئے گی, وہاں سے چھوٹے گا وہ, تو نکلے گا کہاں سے؟ تو ایران کے شہر خراسان سے نکلے گا. ایران کے شہر خراسان سے نکلے گا, اور ایسے وقت میں نکلے گا کہ جب منبر و محراب سے دجال کے بارے میں بتایا نہیں جائے گا. ہاں, امام لوگ, علماء لوگ دجال کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے, دجال کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں دے گا. حالانکہ دجال کے خبر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی نے بتایا ہے اپنی اپنی امت کو, مگر کوئی گفتگو نہیں کرے گا. ایسے وقت میں دجال نکلے گا, اور دجال کے جو پیروکار ہوں گے, جو سپاہی ہوں گے, عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ خالی یہودی ہوں گے. یہودی تو ہوں گے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کافر اور منافق بھی دجال کا ساتھ دیں گے. ہاں, ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. حدیث کے اندر باقاعدہ اس طرح ہے, صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے, میں حدیث بتا رہا ہوں, صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے کہ ایران کے شہر اصفہان سے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے نکلیں گے جو دجال کا ساتھ دیں گے. سیاہ چادریں, رسول نے باقاعدہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا سیاہ چادریں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے, سیاہ چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے وہ لوگ جو دجال کا ساتھ دیں گے. سیاہ چادریں, ہے نا. اور مدینہ, مکہ, یہاں تو دجال انٹری نہیں کر سکتا ہے, داخل ہی نہیں ہو سکتا دجال. گرچہ یہ ہمارے لوگ جو ہے نا کچھ علم نہیں رکھتے, بس واٹس ایپ پر کوئی میسج آ گیا, کوئی سعودی عرب وغیرہ کا دشمن, اہل توحید کا دشمن. میں ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو بول رہا ہوں کہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, جنتی ہیں, اور جو ہے معصوم عن الخطا ہیں, اس پر بات میں نہیں کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ بھی ایسے پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں نا کہ وہ لوگ ایسا کر دیے, دیکھو وہ لوگ ایسا کر دیے, اکثر ان میں سے وہ نیوز کہاں سے آتی ہے؟ جو توحید کے دشمن ہوتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں توحید ہو.
قبر پرستی اور دوسری چیزیں وہاں پر شروع ہو جائیں، بس یہی چاہتے ہیں. اسی لیے ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے بھی میٹھے میٹھے بھولے بھالے لوگ بھی، ارے ہاں ایسا ہو گیا، دیکھو ایسا ہو گیا. اب کسی نے نیوز ڈال دی کہ دجال کا محل مدینے میں بن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. دجال مدینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے، محل بنانے کا کیا ہے؟ اگر بڑی بلڈنگ کہیں بن رہی ہے، دیکھو دجال کے واسطے سب کچھ ہو رہا ہے، دجال کے پیروکار ہیں، دجال کے واسطے کر رہے ہیں. دجال مکہ مدینہ میں جا ہی نہیں سکتا ہے، ہاں وہ باہر ہی ٹھہرا رہے گا، باہر. ہاں ایسا ہوگا کہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ زلزلے آئیں گے، ہلے گی مدینہ کی زمین، اور 3 بار زلزلہ آئے گا. اور جو ڈرنے والے لوگ ہیں نا، جو توحید والے نہیں ہیں، جو مضبوط عقیدہ والے نہیں ہیں، وہ لوگ بھاگ کر کے دجال کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے، یہ زلزلوں سے ڈر کر کے. لیکن جو توحید والے ہوں گے وہ نہیں بھاگیں گے. ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے. تو ایسے پروپیگنڈے میں مت آئیے، سچی بات کسی کو بتائیے اور سچی بات ہی سننے کی کوشش کیجیے، غلط چیزیں نہیں، ہے نا. اس لیے کہ مسلمان آج بہت قسم کے مسلمان ہیں. ایک مسلمان کوئی بول رہا ہے، ارے مسلمان ہی بول رہا ہے نا، مسلمان ہی ایسا میسج بھیجا نا، مسلمان تو ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی الیکشن آ رہا ہے نا، ابھی دیکھو پوری اپنی مسلمانیت کو بیچ دیں گے 1000-2000 میں. ہاں مسلمان تو ایسے بھی ہیں نا، ایسے بھی تو مسلمان ہیں، ان کو آپ مسلمان کہیں گے کہ جو اپنی گواہی کو بیچ رہے ہو. ووٹ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے، گواہی کہ آپ گواہی دے رہے ہیں اپنے ووٹ سے کہ یہ بندہ اس لائق ہے. اس کو بولتے ہیں ووٹ، یہی ووٹ کا مطلب، اس کو بولتے ہیں گواہی. اور آپ اپنی گواہی بیچ رہے ہیں. اسلام میں گواہی اور جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، اور گواہی بیچنا تو اس سے بڑا گناہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. وحقوق الوالدین، اور والدین کا حق نہ ادا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور وقول الزور وشہادت الزور، اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، یہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے گواہیوں کو بیچتے ہیں. ان سے آیا 2000 رکھ لیے، ان سے لا بھائی تو بھی رکھ، لا یہ بھی رکھ لیے، ہے نا. اور یہ دونوں کو نہیں دے کر تیسرے کو جا کر ڈال دیتے ہیں. شرم پھر بھی مگر تم کو نہیں آتی ہے نا. یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو، اور اس کے بعد باتیں بڑی بڑی کرتے، باتیں بڑی بڑی کرتے. بہرحال تو پورے جب زلزلہ آئے گا نا، تو ایسے قسم کے مسلمان، یا بکنے والے مسلمان، یہ خالی باتیں کرنے والے مسلمان، عقیدے کے کمزور مسلمان، یہ مسلمان نکل کر کے کس کے پارٹی میں شامل ہو جائیں گے؟ دجال کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. یہ سب فوجی بنیں گے کس کے؟ دجال کے. خالی یہودی نہیں، ایسے مسلمان بھی بنیں گے، کافر بھی بنیں گے، منافق بھی بنیں گے. ہاں دجال، مومن تو دجال کو دیکھ کر پہچان لے گا اپنی ایمان کی طاقت سے. پڑھا لکھا ہونا، نہیں پڑھا لکھنا ضروری نہیں ہے. کوئی بولے کہ نہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں دجال کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے میں پڑھ لوں گا. نہیں، پڑھے لکھے سے تعلق نہیں ہے، تعلق ہے ایمان کی پاور سے، ایمان کی طاقت سے. اگر ایمان ہے تب آپ کو دکھائی دے گا، نہیں تو ایمان نہیں ہے تو آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گا. ہاں دجال جو ہے، آج بابا لوگ چھوٹا سا اپنا کرامت دکھاتے ہیں، ہاں کہ ذرا سا پتہ لگا لیے اپنے چیلے سے آپ کا نام کیا ہے، گھر پر کیا ہے، وہ بتا دیے جو ہے کہ ارے آپ بہت مصیبت میں ہے، کمار ہے مگر بچ نہیں رہا ہے، بہت پریشان ہے، اولاد بہت ٹینشن دے رہی ہے. وہ باتیں جو کامن ہے سب کے گھر میں، وہی بڑے بڑے بتا کر کے ہاں بابا ایسا ہو رہا، ان کو تسلیم کر رہے ہیں، مان لے رہے ہیں کہ ارے بہت پہنچے ہوئے بابا. تو دجال کے پاس تو دجل بہت بڑا ہوگا. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں. دجال کے پاس تو ایسا ہوگا کہ وہ جنت جہنم لے کر کے گھومے گا، حالانکہ اس کی جنت جہنم ہوگی، جہنم جنت ہوگی. اس کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی، اس کے حکم سے زمین خزانے نکال دے گی، اس کے حکم سے درخت سوکھ جائیں گے، اس کے حکم سے درخت پر پھل آ جائیں گے. اتنا سب کچھ دے کر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجیں گے ہمارے امتحان کے لیے. تو سوچئے کہ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ تو یوں چلے جائیں گے اس کی پارٹی میں،
جب یہ جھوٹے موٹے باباؤں کو دیکھ کر کے، کوئی بابا ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے ہماری مجلس میں جو آیا ہے فلاں لائن میں فلاں صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ آئے ہمارے پاس، تم کو یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، پرچہ لکھ کر کے بتا دیتے ہیں، پرچے والے بابا۔ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہیں۔ او میرے بھائی، یہ دیکھ کر پریشان نہ ہو، اس سے بڑا امتحان ہونے والا ہے، دجال کو اس سے زیادہ طاقتیں دے کر بھیجی جانے والی ہیں۔ ہاں، لیکن جو مومن رہے گا نا وہ کبھی گھبرائے گا نہیں۔ ایک مثال میں دوں، حدیث کے اندر بیان کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مدینہ کے پاس دجال جو ہے ٹھہرا ہوگا، مدینہ میں جا نہیں سکتا، تو مدینہ کے اندر ایک مضبوط ایمان والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، مضبوط ایمان والا، دجال جب چلائے گا پکارے گا تو مضبوط والا ایمان والا جائے گا باہر نکل کر کے، بولے گا تو دجال ہے، تو جو یہ سب کچھ جو کر رہا دکھا رہا، تیرے حکم سے بارش ہو رہی ہے، زمین خزانے نکال رہی ہے، تو جنت جہنم لے کر گھوم رہا ہے، یہ سب تو دجال ہے۔ تو دجال کہے گا اپنے لوگوں سے، اچھا میں اس کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو میرے اوپر ایمان لے آؤ گے نا، مجھے الہ مان لو گے نا، مجھے معبود مان لو گے نا؟ تو لوگ کہیں گے ہاں مان لیں گے۔ وہ مومن کو ماریں گا، مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، کہے گا دیکھو میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، دیکھو کر سکتا ہوں۔ تو مومن، ایمان تو اسی کو کہتے ہیں نا، ایمان تو یہی ہے۔ وہ مومن کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا تو ایسی کرے گا، تو ایسے ہی کرتب دکھائے گا، میرے نبی نے کہا تھا، مجھے پتا ہے، مجھے علم ہے، اس لیے مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال اس کو دوبارہ جو ہے کاٹنا چاہے گا، اس کو چیرنا چاہے گا، اس کو مارنا چاہے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس مومن کو پیتل کا بنا دیں گے، لوگ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اٹھا کر کے پھینک دے گا، وہ اتنی طاقت سے پھینکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھینکے گا، بولے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں، لیکن وہ جا کر کے جنت میں گرے گا، وہ جنتی ہوگا، وہ مومن ہے نا۔ وقت ختم ہو چکا، اور جہاں تک میرا خیال ہے جو میرا موضوع تھا کہ ظہور امام مہدی اور فتنہ دجال، اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے نا۔ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے اپنے خنجر سے، ہے نا، خنجر سے، یہ بموں میزائلوں کی بات نہیں ہے، خنجر سے اپنے ماریں گے دجال کو۔ کہاں ماریں گے؟ مقام لد پر، اور مقام لد کہاں ہے؟ اس وقت جہاں اسرائیل کا جو ہے ایئرپورٹ ہے وہ مقام لد ہے ہسٹری کے اندر، وہاں جو ہے ماریں گے دجال کو۔ اور دجال مرے گا کیسے؟ دجال پگھل کر کے مرے گا، ہے نا، پگھل کر کے، جیسے ہم کہیں برف رکھتے ہیں نا، برف پگھل جاتی ہے، دیکھو پاری بن جاتی ہے، پہلے ایک شکل ہوتی پھر پانی ہو جاتی، ایسا وہ پگھل کر کے مرے گا دجال، ہے نا، پگھل کر کے مرے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا پاور دے کر بھیجیں گے نا، بہت زبردست پاور، کہ ان کی سانس کی ہوا جہاں تک پہنچے گی نا، ہر کافر منافق یہودی مر جائے گا، یہ پاور دے کر۔ یہ سب کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صحیح باتوں پر یقین رکھتا ہے، نبی کی صحیح باتوں پر یقین رکھتا ہے، اور غیب پر ایمان لانا یہ شرط ہے مومن کے لیے، غیب پر ایمان لانا شرط ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا فتنہ، بہت بڑا فتنہ نا، تو بتایا ہے کہ پناہ مانگو کہ اللہ دجال کی فتنے سے ہمیں بچائے، ہے نا۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو اذکار ہیں، ان اذکار کے اندر باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آدمی پڑھے، کیا پڑھے آدمی؟ کہے آدمی جو ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من المعثم والمغرم، اے اللہ میں گناہ کے فتنے سے اور قرض کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات یاد کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، وہ بھی فتنہ دجال سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ ایک بات اور بھی آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے، بہت اہم بات ہے، کہ ایک مسجد جو خانہ پور کے اندر ہے، اہل حدیث کی مسجد خانہ پور کے اندر ہے، افرادی قوت بہت کم ہے، مسجد کے اخراجات بھی مشکل سے نکل پاتے ہیں، وہاں چند احباب ہیں، اور بہت سارے احباب تو ادھر ادھر ہجرت کر لیے وہاں سے، اس لیے مشکلات کا سامنا اور زیادہ ہے۔ اس مسجد کو اگر بچانا ہے، اس مسجد کو اگر اچھے طریقے سے چلانا ہے، تو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں عبادت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں،
ہاں اتنی تعداد میں نہیں آ رہے ہیں یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے اس مسجد کے اخراجات ادا ہو سکے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے جس سے جو ہو سکے اس مسجد کے لیے مدد ضرور کریں، اس مسجد کے لیے ضرور مدد کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کے مال میں، آپ کے جان میں، آپ کے اولاد میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، آپ کے کاروبار کی حفاظت کرے اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے، ضرور کیجئے۔ کوئی بھی شخص جو دینا چاہتے ہیں وہ دے، اور اس کے علاوہ کوئی ہے جو ایسا کہے کہ میں منتھلی کچھ نہ کچھ بھجواتا رہوں گا تو وہ بھی الحمدللہ جو ہے آگے بڑھ کر کے اپنا نام لکھائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین خیر پر زندہ رکھے، خیر پر قائم رکھے، اور جب موت آئے، زندگی سے رخصت ہو، سانسیں جب بند ہو، روح جسم سے نکلے تو اس وقت بھی خیر پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا